बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम माय लिटिल फ्रेंड्स, माय लिटिल एंजल्स। आप सभी का इस्तकबाल है आपके फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है सलाम किड्स फन एंड फेथ, जहां हम अपने फेथ को हर एपिसोड के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं और साथ ही साथ करते हैं बहुत सारी मस्ती। आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि आप में से किसको किसको स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है? हु एन्जॉयज गोइंग टू देयर स्कूल? वेल दैट्स नाइस कि आप में से कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना, मगर मैं देख रही हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? आपको पता है, मेरी मम्मी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे बता रही थी कि हमारे बेबीज़ तो स्कूल जाने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं, हमें पूरे टाइम उनके पीछे लगे रहना पड़ता है। जब हम उनको स्कूल के लिए उठाते हैं तो वो रेडी नहीं होते हैं, उठते नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आप अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं? वेल यस, हम सभी उनसे बहुत सारी मोहब्बत करते हैं। तो फिर क्या आपको ये पता है कि अमीरुल मोमिनीन एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान थे? आप इतना ज़्यादा इल्म रखते थे, इतनी ज़्यादा नॉलेज थी आपके पास कि हर किसी को आप चाहते थे कि सारा इल्म दे दिया जाए, हर इंसान को बहुत सारी नॉलेज हो। और इमाम हर उस इंसान से प्यार करते हैं जो नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है, जो पढ़ने लिखने की, अपने इल्म को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो फिर अगर हम अमीरुल मोमिनीन से प्यार करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो भी हमसे प्यार करें, तो हमें स्कूल खुशी खुशी जाना होगा। हमें अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी स्टडीज़ में इतना हार्ड वर्क, इतना डेडिकेशन डालना होगा कि अमीरुल मोमिनीन हमें देखकर एकदम प्राउड फील करें, हमें अपना कहने में वो प्राइड लें, वो बहुत फ़ख्र से जो है वो फ़रिश्तों को बताएं कि देखो देखो वो अली खुशी खुशी स्कूल जा रहा है, वो मेरा चाहने वाला है। देखो देखो वो बतूल, ज़ैनब, वो सभी जो स्कूल जा रही हैं ना बच्चियाँ, वो मेरी चाहने वाली हैं। तो फिर इससे बड़ी खुश नसीबी हमारे और आपके लिए और क्या हो सकती है? सो देन अब से हम अपने आप को अगर अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला कहते हैं तो हमें हर जगह से नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी स्ट्राइविंग टू गेन सम नॉलेज। अब आइए मैं आपको बताती हूँ 13 रजब की छोटी सी ऐसी स्टोरी जो दुनिया में अपने आप में बहुत नायाब है, वेरी स्पेशल। इस जैसी स्टोरी और कभी नहीं हुई, इस जैसा इंसिडेंट और कभी नहीं हुआ। तो 13 रजब का दिन था, इट वॉज़ अ फ्राइडे, जुमे का दिन था, सूरज चमक रहा था और लोगों ने देखा कि खाने काबा की तरफ एक ऐसी खातून बढ़ रही हैं, एक ऐसी लेडी बढ़ी जा रही हैं जो अभी एक बेबी को बर्थ देने वाली हैं। अब आपकी तरह हर कोई ये सोच रहा था कि जब ये बेबी को बर्थ देने वाली हैं तो इन्हें तो हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए, ये खाना काबा की तरफ क्यों जा रही हैं? क्या आप जानते हैं ये लेडी कौन थी? ये थी अली अलैहिस्सलाम की मम्मा, अली अलैहिस्सलाम की मादरे गिरामी जनाबे फ़ातिमा बिनते असद। आप जैसे ही खाना काबा की तरफ पहुंची, आपने खाना काबा की दीवार पर हाथ रखा और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझे वास्ता देती हूँ इस बेबी का जो मेरे हमल में है कि तू मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। और जैसे ही आपने ये दुआ की, लोगों ने क्या देखा? एक बहुत तेज़ शोर उठा, जैसे कोई दो दीवारें जुदा हो रही हों, जैसे अर्थक्वेक आता है। आपने कभी देखा है कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन क्रैक होने की कितनी तेज़ आवाज़ होती है। उसी तरीके से ये दीवारें काबा शक होने लगी, खुलने लगी, एक दूसरे से दूर होने लगी और दूर होते होते इतनी दूर हुई कि इसके क्रैक के दरमियान से जनाब फ़ातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर दाखिल हो गई। और जैसे ही आप अंदर दाखिल हुई, ये दोनों दीवारें जल्दी से फिर से मिल गई। अब जितने भी लोग आसपास खड़े थे उनके तो आंखें एकदम निकली आ रही थी, उनके तो मुंह हैरत से, शौक से एकदम खुले के खुले रह गए, क्योंकि किसी ने कभी भी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। अब जब कुछ नया होता है तो लोग कैसे उस बात को हर किसी को बताना शुरू कर देते हैं, ठीक इसी तरह हर किसी ने पूरे मक्के में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि फ़ातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर चली गई हैं और दीवार फिर से जुड़ गई है। अब लोग सोचते रहे कि फ़ातिमा बिनते असद शायद अंदर ख़त्म हो गई होंगी, उनको खाना पानी नहीं मिल रहा होगा, वो परेशान होंगी।
اور آپ کو پتہ ہے لوگوں نے خانہ کعبہ کے تالے کو کھولنے کی بھی کوشش کی کہ جا کر فاطمہ بنت اسد کی ہیلپ کریں، ان کو باہر نکالیں، مگر کوئی بھی چابی کام ہی نہیں کر رہی تھی، تالا کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دین آفٹر 3 days لوگوں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد اپنی آغوش میں، اپنی گود میں ایک چاند جیسے بچے کو لے کر باہر آئیں، اور یہ بچہ کون تھا؟ یہ تھے ہمارے اور آپ کے امیر المومنین علی علیہ السلام، کہ جن کی برتھ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ لوگوں نے جناب فاطمہ بنت اسد سے پوچھا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر کیسے داخل ہو گئیں؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کا پیغام ملا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر آ جائیے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ اندر زندہ کیسے تھیں؟ 3 دن تک آپ نے کیا کھایا پیا؟ آپ نے کہا مجھے فرشتے جنت سے کھانا لا کر دیتے تھے، فرشتے جنت سے میرے لیے غذا لے کر آتے تھے اور میں اسی کو نوش فرما رہی تھی۔ مگر اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد تھوڑی سی پریشان ہوئی اور آپ نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ میں اس بچے کو لے کر تھوڑی پریشان ہوں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا 3 دن ہو گئے ہیں اس بچے کو دنیا میں آئے ہوئے، لیکن نہ اس نے ابھی تک اپنی آنکھیں کھولی ہیں، نہ اس نے ابھی تک دودھ پیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، یہ بچہ جیے گا یا نہیں جیے گا؟ بس یہ سننا تھا کہ رسول اللہ نے آگے بڑھ کر امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور جیسے ہی امام علی علیہ السلام رسول خدا کے ہاتھوں میں آئے، امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ آپ جانتے ہیں امیر المومنین نے ابھی تک اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا تھا؟ I will tell you، امیر المومنین اللہ کے وصی ہیں، رسول اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ نے آپ کو اس دنیا میں ایک خاص مشن کے لیے بھیجا تھا۔ اسی لیے جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ میری آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلا میرا دیدار رسول اللہ کا ہوگا، تب تک آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ آپ چاہتے تھے کہ دنیا میں آنے کے بعد آپ سب سے پہلے جس چیز کو دیکھیں وہ رسول اللہ کا چہرہ ہو۔ ہے نا یہ بات کتنی میراکیولس اپنے آپ میں؟ ایک 3 دن کے بیبی کو کیا یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کس کی گود میں ہے؟ نہیں، مگر ہمارے امام بہت اسپیشل ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں ایک اسپیشل مشن کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ سٹوری اپنے آپ میں اتنی انٹرسٹنگ تھی، بلکہ اتنی دیر سے میں آپ سے جو کچھ بھی بتا رہی ہوں، جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، امیر المومنین علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ تو ہم جب بھی امیر المومنین کا ذکر سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر سن کے مسکراتے ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں عبادت لکھا جاتا ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں اتنی احادیثیں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے علی علیہ السلام کی دشمنی میں لوگوں نے بہت ساری حدیثوں کو مٹانے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگوں کو، بیڈ پیپل کو پیسے دے دے کر جو ہے کوشش کی گئی کہ حدیثیں جو امیر المومنین کی شان میں تھیں وہ کسی اور کی شان میں کر دی جائیں۔ یعنی لوگوں نے بہت کوشش کی کہ فضائل امیر المومنین کو دبایا جائے۔ اس کے باوجود آج بھی اگر ہسٹری میں، تاریخ میں سب سے زیادہ فضائل کسی کے ملتے ہیں تو وہ علی علیہ السلام کے ہیں۔ میں ابھی چند احادیث آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ذکر علی عبادہ، کہ علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا عبادت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے مومن کے، اور آپ سے کوئی دشمنی نہیں رکھ سکتا سوائے منافق کے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اس کے ائمہ کو بھی مانتے ہیں، مگر دل ہی دل میں وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے، وہ رسول کا بھی دشمن ہوتا
ہوتا ہے اور ان کے چاہنے والوں کا بھی دشمن ہوتا ہے. تو صرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امیر المومنین سے دشمنی رکھتے ہیں. ان کے علاوہ مومنین امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں, تبھی تو وہ امیر المومنین ہیں, یعنی کہ دا چیف آف مومنین, ہمارے لیڈر, ہمارے سردار. اب باری ہے ہمارے انٹریکٹیو سیشن کی. آئیے دیکھتے ہیں آج کے انٹریکٹیو سیشن میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ سبھی کو ابھی بتایا کہ امیر المومنین ایک بہت ہی اسپیشل شخصیت ہے. اللہ نے ایسی بہت ساری اسپیشیلٹیز, کوالٹیز امیر المومنین کو دیں جو اور کسی کے بھی پاس نہ تھیں, نہ ہیں اور نہ کبھی ہوں گی. تو آج کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن یہ ہے کہ میں آپ کو 2 آپشنز دوں گی, اے اینڈ بی. آپ کو یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے وہ کون سی فضیلت ہے جو صرف اور صرف امیر المومنین علیہ السلام کی ہے. ٹھیک ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے 2 آپشنز کون سے ہیں. آپشن اے ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہونا, اور آپشن بی ہے رجب کے مہینے میں پیدا ہونا. دس از ویری سمپل, ونڈرفل. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رجب کے مہینے میں تو کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے, مگر خانہ کعبہ میں صرف اور صرف امیر المومنین پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے یہ ایک بہت ہی خاص اسپیشلٹی ہے جو اللہ نے امیر المومنین کے لیے رکھی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے سیکنڈ پیئر آف آپشنز کیا ہیں. آپشن اے ہے آپ نے زکوٰۃ دی, اور آپشن بی ہے آپ نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, پتا ہے نا, ونڈرفل. آپشن بی یعنی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا, اور نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ دینا بلکہ ایسی بہترین زکوٰۃ دینا کہ اللہ نے آپ کے لیے آیت نازل کر دی اور فرمایا اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی خاصیت ہے جو صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے علی علیہ السلام کے لیے ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا تیسرا پیئر آف آپشنز کیا ہے. آپشن اے ہے آسمان سے آپ کے لیے ایک تلوار نازل ہوئی, اور آپشن بی ہے آپ نے دین اسلام کے لیے جنگ کی. گریٹ, آپ لوگوں کو تو امیر المومنین کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. علی علیہ السلام کے لیے آسمان سے پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو ایک تلوار دے کر بھیجا تھا, اور جناب جبرائیل کیا کہتے ہوئے آئے تھے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یعنی علی کے جیسا کوئی جواں مرد نہیں ہے اور ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. تو یہ خاصیت بھی صرف علی علیہ السلام کی ہے کہ آپ کے لیے آسمان سے تلوار آئی تھی, یعنی آپ اللہ کے سپاہی ہیں, اسی لیے آپ کا ویپن بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا. اب دیکھتے ہیں ہمارا لاسٹ اور فائنل پیئر آف آپشنز کیا ہے. آپشن اے ہے آپ نے بتوں کو توڑا, اور آپشن بی ہے آپ نے رسول اللہ کے شانوں پر بلند ہو کے بتوں کو توڑا. ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل. امیر المومنین وہ واحد لکی انسان ہیں دنیا کے جنہیں اللہ نے یہ فضیلت دی کہ آپ رسول اللہ کے دوش پر, شولڈرز پر سوار ہوئے اور آپ نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا. یعنی آپشن اے جو ہمارا تھا بتوں کو توڑنا, وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے تاریخ میں کچھ لوگوں نے کیا بھی ہو, جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے بتوں کو توڑا تھا. مگر یہ فضیلت, یہ خاصیت, یہ خصوصیت کہ رسول اللہ کے شانوں پر بلند ہو کر آپ کے شولڈرز پر چڑھ کر کے بتوں کو توڑنا, یہ فضیلت صرف اور صرف ہمارے امام علی علیہ السلام کی ہے. تو تھا نا یہ ایک بہت ہی مزیدار انٹریکٹیو سیشن. اب باری آتی ہے ہمارے اور آپ کے آرٹ کلاک کی. تو آج کا آرٹ کلاک آئی پرومس یو آپ اتنے ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے, اتنے خوش ہو جائیں گے. ہم جیسے کہ جانتے ہیں ماہ رجب چل رہا ہے اور ماہ شعبان آنے والا ہے, جس میں ماہ رجب سے زیادہ ولادتیں ہوں گی, محافلیں ہوں گی. تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہم ایک پارٹی پاپر بنائیں. اب آپ کو اگر نہیں پتا ہے کہ پارٹی پاپر کیا ہوتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا برتھ ڈیز میں وہ ایسے ہم پاپ کرتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے اسپارکلز اور کلرفل پیپرز نکلتے ہیں, رائٹ. تو میں آپ کو سکھا رہی ہوں ایک DIY ڈو اٹ یور سیلف
पार्टी पॉपर बहुत आसान है। देखिए हमारे घरों में टॉयलेट पेपर रोल्स आते हैं, टिश्यू पेपर रोल्स आते हैं, तो इस तरीके के टॉयलेट पेपर रोल्स ले लीजिए या टिश्यू रोल्स या कोई भी रोल ऐसा जो कार्डबोर्ड का हो, हर किसी के घर में होता है आजकल। सो उसको फेंकने के बजाय उसको आप बचा के रखें और उससे पार्टी पॉपर्स बनाएं। तो ये मैंने ले लिया, एक मेरे पास एक लॉन्ग था तो मैंने उसको डिवाइड इन 2 कर लिया। और अब ये देखिए मैं पहले क्या करूँगी, एक बलून लूँगी, ठीक है, छोटा नहीं, थोड़ा मीडियम साइज़ का बलून, और फिर इसको हम करेंगे इस तरीके से बीच में से कट, ठीक है, कट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस बलून को इस कार्डबोर्ड रोल के एक एंड पे हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे, ठीक। और ये जो हिस्सा है इसको किसी एल्डर के हेल्प से, किसी बड़े के हेल्प से नॉट लगा देंगे हम। ये देखिए इस तरह से, डन। अब हम कोई भी कलरफुल पेपर ले लेंगे और इस रोल के साइज से इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए मेरा पेपर आ रहा है यहाँ तक, तो मैं इसको यहाँ से कर लेती हूँ कट। थोड़ा सा ऊपर लेके कट करेंगे सो दैट हमको चिपकाना ना पड़े, हम इसको अंदर ही फिक्स कर देंगे, ओके। अब ये लीजिए, ये काट लिया मैंने पेपर, इसे लगा लेते हैं ग्लू। ये रही मेरी ग्लू स्टिक, एक एंड पे हमने किया इसको ग्लू, यहाँ पे इसको किया फिक्स, रोल, दूसरे एंड पे फिर से लगाया ग्लू, और तो मेरा ग्लू है आज थोड़ा वीक, सो आई एम यूजिंग अ सेलो टेप। आप भी चाहें तो यही कर लें। ये मैंने इसको कर दिया एक टेप से फिक्स, उसके बाद लिया दूसरा कॉर्नर, दूसरा एंड, और इसको भी कर दिया, जस्ट अ मिनट, फिक्स। ओ ठीक है। आफ्टर दिस ये एंड जो हमने थोड़ा बड़ा रखा था इसको कर देते हैं पुश अंदर की तरफ, और ये हमारा बेस रेडी हो गया। अब आपको ये छोटे छोटे से पीसेस ऑफ पेपर दिख रहे हैं, आई एम श्योर बच्चों को बहुत मज़ा आता है ना ये छोटे छोटे तरीके से पेपर्स को काटने में, तो आज करिए बहुत सारे मज़े आप लोग। देखिए मैंने कैसे बनाया है, इस तरीके से मैंने लाइंस काट ली, पहले स्टैंडिंग लाइंस, और फिर उसके बाद इसको काट के ले लिया अपने हाथ में। एंड अगेन आप जब सिजर्स का इस्तेमाल करें तो वो सेफ्टी सिजर्स होनी चाहिए, या फिर आपके साथ कोई एल्डरली पर्सन होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे। फिर उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, ओके। अब हम इसको उठाते हैं और डाल देते हैं हमारे पॉपर में। अब आप सब मेरे साथ मिलके बोलिएगा 13 रजब मुबारक, ठीक। जब मैं कहूँ 1 2 3 मेरे साथ कहिएगा, ओके। ऑन द काउंट ऑफ 3 डाल दिए मैंने सारे पेपर्स इसमें। नाउ ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3, 13 रजब मुबारक। आई होप यू ऑल हैड फन, है ना। तो अब ये हम पार्टी पॉपर बना सकते हैं जब नेक्स्ट महफिलें आएंगी, जैसे अभी 1 शाबान आएगी, 4 शाबान आएगी, 3 शाबान आएगी, 15 शाबान आएगी। शाबान के महीने में तो विलादत ही विलादत है, तो अब आपको बाहर से कोई पार्टी पॉपर लाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको बना लीजिए एंड देन छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को इसके अंदर डाल के वी कैन कीप सेलिब्रेटिंग, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, गौर किया होगा कि मैंने किस तरीके से इसे पॉप किया। ये जो नीचे बलून हमने लगाया था और इसमें नॉट बांधी थी, उस नॉट को हम होल्ड करेंगे। ये नॉट जो है इसे होल्ड करेंगे। इसको मैं जितना पुल कर सकती हूँ, जितने अच्छे से मैं इसे पुल करूंगी, ये उतने प्रेशर से जो है वो इन पेपर्स को, पीसेस ऑफ पेपर्स को थ्रो आउट करेगा। तो ये देखिए मैंने खूब सारा इसको खींच लिया है। 1
2 3 اور آپ جانتے ہیں اب کس کی باری ہے؟ اب باری ہے حدیث آف دا ڈے کی. الحمدللہ ہم نے اپنے 13 ایپیسوڈز پورے کر لیے ہیں اور 13 ایپیسوڈز میں ہم 13 احادیث یاد کر چکے ہیں. آئی ایم سو پراؤڈ آف آل آف یو. آپ میں سے جو بھی مجھے احادیث بھیجتے ہیں ریکارڈ کر کے, میں بالکل اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم ان احادیثوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کر سکیں, کیونکہ وہ حدیث جو صرف یاد رکھی جائے وہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتی. در حقیقت ایکچولی ان ریالٹی ہمیں وہ حدیث فائدہ دے گی جسے ہم پریکٹس کریں, جسے ہم عمل میں لائیں. اگر ہم نے یہ یاد کیا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی چابی ہے, تو پھر ہمیں اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے, رائٹ؟ تو آج کی حدیث ہماری کیا ہے؟ آج کی حدیث میں آپ کو پہلے بھی اس ایپیسوڈ میں بتا چکی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, وہ حق سے پیار کرتے ہیں. حق کیا ہے؟ واٹ از حق؟ حق از ٹروتھ, سچائی, حقیقت. یعنی جب بھی آپ کنفیوژن میں ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے امام اس سچویشن میں کیا کرتے. اگر ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارے امام علی علیہ السلام اس سچویشن میں کس کے ساتھ ہیں, تو ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ جس طرف ہمارے امام ہیں, حق, ٹروتھ, سچائی بھی اسی طرف ہے, اور جس طرف سے ہمارے امام دور ہیں اس جگہ پر حق, سچائی, ٹروتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے, آج کی حدیث آف دا ڈے ہے, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اسی کے ساتھ باری آ چلی ہے آپ کے سیگمنٹ کی, یعنی ہمارے اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ کی. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پچھلے ایپیسوڈ کے آرٹ ورک آپ میں سے کس کس نے ہمیں بھیجا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ رجب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت. 9 رجب حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت. 10 رجب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت. 13 رجب امام علی علیہ السلام کی ولادت. 20 رجب حضرت سکینہ علیہ السلام کی ولادت. 27 رجب شب معراج. شکریہ. اندر لے کے جائیے. یہ رہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے حدیث جو آپ لوگوں نے ہمیں بھیجی ہیں حدیث آف دا ڈے کے اعتبار سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. رسول خدا نے فرمایا, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ چھپ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب بھی کسی کی ہیلپ کرو تو اسے شو مت کرو. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سبھی کو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. امام علی علیہ السلام نے فرمایا, اس کی عیادت کرو جو تمہاری عیادت نہیں کرتا, اور اس سے ہدیہ دو جو تمہیں ہدیہ نہیں دیتا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, میں تمہیں دودھ پینے کی نصیحت کرتا ہوں, اس سے گوشت بنتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے. شکریہ. لیکن میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی سیڈ اس لیے ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپنے اچیومنٹس نہیں بھیج رہے ہیں. میں ساری دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری قوم کے بچے کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. وہ صرف مجلسوں اور محافلوں میں جا کے شائن نہیں کرتے ہیں, بلکہ اپنے اسکولز, اپنے اسپورٹس سینٹرز, اپنے ٹیوشنز, ہر جگہ پر شائن برائٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگ مجھے اپنے اچیومنٹس بھی بھیجیے تاکہ میں انہیں بھی دکھا سکوں. اسی کے ساتھ مجھے اب کہنا ہوگا آپ لوگوں کو خدا حافظ, بیکاز ہمارا ٹائم ہو چکا ہے ختم. لیکن میں دوبارہ آؤں گی آپ لوگوں سے ملنے سنڈے کو 2:30 بجے, یعنی 2 hours 30 minutes پہ. دیکھنا مت بھولیے گا سلام کڈس, اونلی آن چینل ون. خدا حافظ.